رشید بھائی آپ موجود ہیں؟ ماشاءاللہ آپ شروع کر سکتے ہیں تلاوت سے آج جو جی 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا منه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. ان آیات کو جو ابتدائی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فواتح سورہ قرار دیا ہے. فواتح کا مطلب ہے کہ وہ آیات جو سورت کے شروع میں ہوتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے، ہم دیکھیں گے یہ ہماری نظر سے انشاءاللہ ہمارے سبق میں سے گزرے گی اور ریویو میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص دجال کو پائے، یعنی دجال کا ظہور ہو جائے تمہارے زمانے کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کاف کی ابتدائی آیات، یہ جو آپ اپنی تلاوت سماعت فرمائی، یہ فواتح سورہ میں سے آپ یہ تلاوت کریں ان کی، اور یہ اس فتنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں کہ یہ جو تلاوت کرنا ہے، تو تلاوت کا جو لفظ ہے اس سے مراد جو آپ لغہ کے اعتبار سے اور اس کی پوری تشریح کے اس بات سے دیکھیں تو تلاوت کا معنی جو ہے جسٹ میرلی ریسائٹیشن، ریڈنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کے اندر ہوتا ہے تلاوہ جو ہے، تلا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیچھے فالو کرنا. تو وہ ہے والقمر اذا تلاہا، سورت کے اندر آتا ہے والقمر اذا تلاہا، جب جو ہے چاند پیچھا یعنی کرتا ہے، اس کے سورج کے پیچھے چلتا ہے، آتا ہے، اس کو ریفر کیا گیا ہے. تو پیچھے چلنے کو، تو الفاظ کے پیچھے چلنے کو میں شامل ہے کہ وہ معانی آپ اس کے اندر غور کریں. معانی کے اندر حتیٰ کہ اس کی جو مطلب انسائکلوپیڈک تشریح ہے جو امام راغب نے اپنی کتاب مطلب وہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن تصور کیا جاتا ہے المفردات، قرآن کے الفاذ کے معانی کا، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس کے اندر پڑھنے کے ساتھ اس کے معانی پہ غور کرنا، اس کی معانی کو ذہنی سمجھنا، اس کے مفہوم کو پہ آگاہی حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو آگے پھیلانا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے مفاہیم جو ہے یہ تلاوت کے اندر شامل ہیں. تو اندازہ کر سکتے ہیں ہم اصل میں یہ ان الفاظ میں سے قرآن مجید کے جن کا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے، جن کے معنی ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہے مفہوم بدل گیا ہے جن کا. اب عربوں کے لیے ایک اور مفہوم تھا جو ہے وہ اس کا لفظ کا، اور جو ہے ہمارے لیے پھر اور پھر سے زیادہ بدل گیا ہے کہ عربوں کے اندر بھی اس کا تبدیلی آ گئی ہے. اب قاری جو ہے کا لفظ ہے پڑھنے والا، ہمارے ہاں اس شخص کو کہا جاتا ہے قاری جو
جو تلاوت کے جو محاسن ہیں، تجوید ہے، ترتیل ہے، اور جو فن تجوید ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، اور اس کے ساتھ لے کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہو، تو وہ شخص قاری۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاری اس کو نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ قاری اس شخص کو کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو قرآن کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا، قرآن کے مفہوم کو بہتر سمجھتا تھا، قرآن کے جو احکام کو سمجھتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، اس کے اندر یقیناً پڑھنا بھی شامل تھا، لیکن یہ شامل تھا۔ تو یہ ایک جو جملہ معترضہ کے طور پہ اس لیے آیا ہے کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے متعلق جو ہے وہ صحیح قرآن کا جو تصور ہے جن چیزوں کے بارے ہمیں واضح طور پہ رکھنا چاہیے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ عام طور پر یہ ایک آپ اسے آپ غلط العام کہہ سکتے ہیں، عوام کے اندر ایک ایسا کنسپٹ بیٹھ گیا ہے تلاوت کا۔ آپ کسی شخص کو کہیں آپ نے تلاوت کی آج، تو وہ بالکل یہی لیتا ہے کہ میرلی ریڈنگ کے معنوں کے لیتا، میں اور آپ اور سب ہمارے گھر والے، پڑوس پڑوس محلہ سارے دوست احباب یہی تصور لیتے ہیں، حالانکہ قرات کا مفہوم جو ہے پڑھنے کا مفہوم قرآن کا بہت زیادہ آگے۔ تو ہم اپنے آج انشاءاللہ اس صورت کا ریویو جو ہے مکمل طور پر ایک ہم نے صورت کو لفظاً پڑھ لیا ہے، سب کن پڑھ لیا ہے، اس کے مفاہیم، اس کے جو اہم احکامات اس سلسلے کے اندر، جو اس میں حکمتیں، بڑی عظیم صورت ہے، حکمت قرآنی کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے یہ صورت۔ جو ساتھی اس کے ساتھ رہے ہیں اس مطالعے کے اندر، بہن بھائی، وہ سارے اس پہ جو ہے نا آگاہ ہوں گے کیسی عظیم صورت ہے، عظیم حکمتوں کی مالک ہے۔ تو ہم ان میں سے انشاءاللہ اس کا آج جو ہے وہ ریویو پیش کریں گے آج۔ تو دیکھیں یہ صورت کا بصری خاکہ ہے، تو یہ اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں اور اس کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں، تو پوری صورت کے مضامین اور مرکزی مضمون جو ہے اس کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بصری خاکہ اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ مرکزی مضمون، مثال کے طور پر اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں زینت کی زمین کے اوپر بنائی ہیں، اسباب، وسائل، ذرائع، قوت، اقتدار، یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہے علم وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور یہ ساری چیز انسان کی جو آزمائش ہیں، اور اس آزمائشوں کا اس صورت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ان سب آزمائش اور فتنوں سے بچ کر انسان جو ہے ایمان اور توحید اور آخرت کی دعوت کو قبول کرے اور اس پہ استقامت دکھائے، یعنی یہ میسج ہے، پیغام ہے، یہ مرکزی مضمون ہے کہ تم ایسا کرو، دکھاؤ۔ یعنی ایک طرف دنیا کے اسباب اور وسائل اور ذرائع اور وہ چیزیں ہیں اور ان کے فتن ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اس کے مقابلے کے اندر ایمان ہے اور توحید ہے اور آخرت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو تم جو ہے ان دونوں کے جو وہ ہے ان میں تمہارا جو ہے چوائس کیا ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا۔ اچھا، چار قصے صورت کے ان بٹوین دا لائنز بھی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ چار قصوں کا بالکل جو ہے چاروں کے چاروں قصے دی پوائنٹس ٹوورڈ دا سیم ون سینٹرل جو تھیم ہے سورہ کا، اس کے کی طرف جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا انشاءاللہ تھوڑا سا مزید اس پہ کہیں گے۔ تو دیکھیے شروع کی ابتدائی آیات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ قرآن پاک کی جو ہے حقانیت کا بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد قصہ اصحاب کہف ہے، جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ جو مکہ کے حالات تھے، جن حالات میں سورہ نازل ہوئی، وہاں پہ ان پہ اس کی تطبیق کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو اہل ایمان ہے، بے شک نادار ہی صحیح، غریب ہی صحیح، لیکن یہ سب سے قیمتی لوگ ہیں، ان پہ جو ہے اپنی توجہ آپ وہ رکھیے، اپنی نظر عنایت اور الطاف ان پہ رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا ہم انشاءاللہ ذرا سا مزید تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے، اس کے مرکزی جو خیال ہے۔ اس کے بعد پھر آدم و ابلیس کی سرگزشت کا ایک حوالہ ہے محض، کوئی قصہ و آدم و ابلیس نہیں ہے، بلکہ ایک حوالہ ہے جس سے قریش کو ان کی غفلت پہ تنبیہ کی گئی ہے۔ بے شک یہ صورت میں قصص ضرور ہے، لیکن اصل مقصد تو جو ہے وہ دعوت ہے اور تنبیہ ہے اور انذار ہے، اور غفلت جو جس میں اندر قریش پڑے ہوئے تھے، تو وہ جا بجا اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ قرآن کا کوئی بھی قصہ اٹھا کے دے لیں، کہ وہ دعوت، تنبیہ اور فرمائش، نصیحت اور انذار سے خالی نہیں ہوگا، فل آف دیٹ ہوگا۔ آگے سورہ جو قصہ موسیٰ و خضر ہے، عظیم جو ہے قصہ ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، ارادہ
ارادہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کی حکمت کا بیان ہے اس کے اندر، انسانی علم و فہم اور صبر کا بھی امتحان ہے اس کے اندر، اور آخر میں سورہ جو ہے قصہ ذوالقرنین ہے جس میں اقتدار کی آزمائش، ذوالقرنین کے جو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت اور اقتدار دیا تھا اس کا ذکر ہے، اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے قریش کو تنبیہ کی گئی ہے اور نظار کیا گیا ہے۔ جو صورت کا اختتامیہ ہے بڑا پاورفل اختتامیہ ہے، کہ ساری زندگی کی دوڑ اور دھوپ جو ہے اس کو اپنے انسان کی اپنی زندگی کی، یعنی اس کو اس دنیا کا مقصود بنا لینا، اس زندگی کا مقصود بنا لینا اس دنیا کو، تو بڑا دائمی خسارہ ہے، اور جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا اور جو ہے خسران مبین ہے، یہ بالکل ابسلوٹ جو ہے وہ لاس ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ جو شخص چاہے گا تو کوئی تھوڑی جزوی نیکی کی بھی پھر کوئی حیثیت نہیں، اصل تو جو تھریش ہولڈ ہے، جو بیس لائن ہے، وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، اس کے بعد سارے کے سارے انسان کے اعمال کی ویلیڈیٹی کچھ نہ کچھ جو ہے شمار ہوگی، لیکن اس تھریش ہولڈ سے نیچے جو چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیثیت بھی بڑی اچھی طرح واضح کی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضری ہے، جواب دہی ہے، اس کا جو ہے وہ اس کا ذکر آیا اور بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ سورت کا ایک بصری خاکہ تھا۔ اب سورت دیکھیں، یہ اس کا کہف نام ہے، کہف کا مطلب غار ہوتا ہے، کیو ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ تقریباً پچھلی سورت کے برابر ہے، اس میں 111 آیات تھی، اس میں 110 آیات ہیں، اس کے بھی 12 رکوع تھے، اس کے بھی 12 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسرا دور تھا 5 سے 10 نبوی کے درمیان کا، جو آپ کا سٹے تھا مکہ کا، اس میں کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بڑا شدید دور تھا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پہ ہر طرح سے آزمائشیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے جو ہے اب پرسیکیوشن کا جو ہے وہ مرحلہ، اور آپ کے اوپر، آپ کے ساتھیوں کے اوپر مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ان کو طرح طرح سے پریشرائز بھی کیا جا رہا تھا، اور جو ہے جو لوگ جن کا دنیاوی لحاظ سے کسی بہت زیادہ اچھے سٹیٹس میں جو غریب تھے یا کام کرنے والے تھے، تو ان کا اوپر تو مظالم بھی جو ہے نا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اس صورت کے ان حالات کے اندر اس صورت کا نزول ہوا، اور پھر لوگوں مسلمانوں کو ایک رہنمائی دی گئی کہ اگر ایمان کی وجہ سے تمہاری برداشت کے قابل نہیں رہی یہ جگہ، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں جو لوگوں نے حق کو قبول کیا ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس سے پہلے اپنی جان اور مال اور رشتوں اور اولاد اور ایسٹس اور ہر چیز کو جو ہے اس پہ جو ہے اپنے داؤ پہ لگایا ہے، اور بالآخر انہوں نے پھر ایمان کو جو ہے اس پہ ترجیح دی ہے سب چیزوں کے اوپر، اور یہ پھر دوسری زمین میں ہجرت کر گئے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا سبق بھی تھا، ہجرت آگے آنے والی تھی، تو ظاہر ہے یہ لوگوں کو تیار بھی کرنا تھا، تو اس سے یہ لوگوں کو تیار کیا گیا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ پچھلی صورت کے ساتھ بڑا زبردست اس کا ربط ہے، ایک بڑا اس کا ایک جوڑا ہے، آپ جوڑے کی خصوصیات آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ دونوں کا حجم بھی ایک جتنا ہے، آیات بھی ایک جتنی ہیں، رکوع کموں بھی اتنی ہیں، ایک جیسے ہیں، اور پھر بتایا کہ دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو سورہ بنی اسرائیل میں آنے والے فتنوں اور ان کی نافرمانی اور سرکشی جو ہے، اور دنیا میں پھر ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورہ کہف میں عمومی طور پر دنیا میں پیش آنے والے فتنوں کا ذکر ہے جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ تو انسان میں جیسے ایمان کی آزمائش اور مال و دولت کی آزمائش ہے، اور علم کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش ہے، یہی وہ چیزیں جو انسانوں کے مختلف طبقوں کے پاس ہوتی ہیں، تو ان سب کا جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کو ہدایت اور شفا قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات دکھائی جس میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب قرآن مجید میں اس کا دوسرا جو کتابوں کی آخری صورت ہے کہ جو کڑی ہے قرآن، اس میں بتایا گیا کہ یہ وہی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ ہر کجی سے پاک ہے، اور یہ کامل ہدایت ہے، یعنی اس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی شخص پکڑ لے تو بالکل ہدایت ہی ہدایت ہے سراسر۔ دونوں صورتوں میں قرآن کی صداقت اور اس پر عمل کرنے پہ زور دیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل میں تو واضح کیا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہی اصل جگہ ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے۔ سورہ کہف کے چاروں قصوں کا تو مرکزی مضمون یہی ہے، یعنی اتنا جو دونوں کا آپ ربط دے سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ اشارہ ہے اور بات کی گئی ہے،
اس کو بات کو مکمل کیا گیا ہے، اس کو مرکزی مضمون بنا کر سورہ کاف کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتی سفر کا ذکر ہے۔ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی طرح کے ایک جو ہے وہ ذکر ہے واقعے کا۔ صاحب حکمت اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بندے خضر علیہ السلام شاید ان کے ساتھ جو ہے ان کو ایک سفر رکھا، اس میں تربیت کے غرض سے، اور اس میں بہت سارے جو ہے معارف اس میں پوشیدہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیکھے اس سفر کے اندر۔ دونوں صورتوں کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو ہدایت کی راہ بتانا اور اس دنیا کی حقیقت بتانا، اور پھر ان کے ایمان کو مضبوط کرنا۔ دیکھیں یہ وہ ایک مرکزی مضمون ہے دو صورتوں کا، دونوں صورتیں مل کر اس مرکزی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، یہ وہ صورت جو ہے وہ ہے۔ اب سورہ کاف کی فضیلت میں بہت ساری آیات جو ہے وہ کی گئی ہیں، مروی ہے بہت ساری، بہت ساری جو ہے آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم، ترمذی میں، ابو داؤد اور مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن نسائی، شعب الایمان میں بہت سارے صحابہ سے یہ جو ہے ایک میں ہے 6 کے قریب ایسی صحیح حدیث مروی ہیں جو سب سے زیادہ ہیں قرآن کی کسی بھی صورت کے بارے میں جو فضیلت کی حدیث ہے۔ دیکھیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں کس قدر معارف ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک میں نبی کے وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان میں نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان میں ایک نور جو ہے روشن ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ جو 3 مطلب آیا اور بھی ہیں، لیکن ان میں نور کا بتایا گیا۔ نور وہ چیز ہے جس میں ہم انسان جو ہے اندھیروں میں راستہ دیکھتا ہے، جو کہ کیا چیز ہے صحیح ہے کیا غلط ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے جو ہے کدھر جانا ہے۔ تو اس نور کا مقصد یہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی نور اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی کا راستہ وہ نور کی جو ہے روشنی میں طے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے جو فیصلے ہوں گے زندگی کے وہ اس نور کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے فیصلوں میں اس کی رہنمائی فرمائے گا، اور اس کی جو زندگی کے جو راستے ہوں گے وہ شر سے محفوظ رہیں گے، شیطان سے محفوظ رہیں گے، دجل سے محفوظ رہیں گے۔ جسے دجل وہ چیز ہوتی ہے جیسے کسی چیز ملفوف کر دی گئی ہے اور جو ہے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ ہے، تو اس سے جو انسان محفوظ رہے گا۔ دیکھیں کہ دنیا میں کس طریقے سے آج حق اور باطل کی جو ہے تلبیس ہو گئی ہے، جو ہے وہ حق کو سچ اور حق کو جو ہے جھوٹ سے اور دجل سے علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ کرائٹیریا اور یہ کسوٹی عطا فرمائے گا اس صورت کے پڑھنے میں۔ لیکن پھر وہی میں آپ بات کو یاد رکھیں، میں بار بار اس کی طرف توجہ جو اپنی بھی اور آپ کی دلاتا رہوں گا کہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا شعوری طور پر پڑھنا، اس کے مضامین کو شعوری طور پر پڑھنا کہ کیسے میرا اللہ جو ہے وہ ساری چیزوں پہ اوپر جو ہے وہ غالب ہے، اور کیسے یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل برحق ہیں، جو ایمان بالغیب والی ہیں، اور یہ دنیا کی جو چیزیں نظر آنے والی ہیں، مادہ ہے اور مادی اشیاء ہیں اور مال اور اسباب اور زینت ہے، یہ بے شک ہیں، لیکن یہ میری زندگی میں جو ہے میری زندگی ان میں کھپ جانے کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اپنے آپ کو کھپا دوں اس کے بارے میں، ان کے لیے نہیں۔ ہاں حقیقت ہے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور یہ چیزیں رکھی ہیں، لیکن میرا مقصود جو ہے یہ چیزیں نہیں، مقصود کچھ اور ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نور کا جو ہے وہ حکمت ہے، اور نور کی جو وضاحت ہے کہ جو نور کا بار بار 3 4 5 6 حدیث کے اندر نور کا ذکر ہے، اس نور کے انسان کو فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی کے اندر جو ہے اس میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے فیصلوں کے اندر، اس کی زندگی کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ لیکن یہ صورت شرط ہے کہ یہ صورت کے ساتھ انسان کا دلی اور قلبی اور روحانی تعلق ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات جو یاد کرے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا، اور دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے،
تو علماء نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ آخری 10 بھی یاد کر لے اور پہلی 10 بھی جو ہے یاد کر لے۔ میں نے سورت کے شروع بالکل جب ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے جو ہے اپنے توجہ آپ کی اس طرف دلائی تھی کہ چونکہ ہم 6 7 8 9 10 آیات پڑھتے ہیں، ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں، اگر آپ ایک دن ایک آیت یاد کر لیں تو بہت آسان تھا کہ جو ہے وہ انسان اس کو جو ہے بہت آرام سے یاد کر سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہماری ترجیحات کا ہے۔ اگر میری ترجیح میں یہ قرآن اور یہ سورت اور قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام میرے نزدیک اہم ہے، تو دیکھیں کہ آدھے پونے گھنٹے کی ٹریولنگ ایک طرف، آدھے پونے گھنٹے کی ٹریولنگ دوسری طرف، اوسطاً کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ راستے میں آپ اگر 20 سے 30 سے مرتبہ اگر آپ ایک آیت کو دہرا دیں تو آپ کو یاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تھا، اگر ساتھیوں نے اس پہ کیا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ یہ اس کو میں ساتھ کچھ کافی سارے سادے سے زیادہ یاد تھا، لیکن باقی الحمدللہ میں نے اسی پڑھنے کے دوران بھی کر لیا ہے۔ تو یہ بھی ابھی بھی آپ کو چونکہ وہ ہے، آپ اگر اس سے ایک آیت ایک دن کے اندر جو ہے وہ رکھ لیں اپنا ٹارگیٹ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور یاد ہو کم از کم۔ لیکن یہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 آیات اور پہلی 10 آیات جو ہے وہ آپ ضرور یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ نازل ہوئے، اکٹھی نازل ہوئی یہ صورت۔ یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، دلمی کی جو ہے حدیث ہے، اور فردوس کے اندر انس بن مالک نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کہ تم میں سے کوئی شخص اگر دجال کو پائے، تمہارے زمانے میں، تمہاری زندگی میں اس کا ظہور ہو، تو اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو دجال کے فتنے سے یہ پتہ دینے والی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صورت مشرکین کے 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے: اصحاب کہف کون تھے، خضر کی قید کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ تو یہ ان تینوں کے جو ہے وہ جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی، اور نہ صرف نازل فرمائی بلکہ جیسے دوسرے سوال سے پہلے سورہ یوسف کے لیے بھی کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہو بہو تطبیق کر دی ان کے حالات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے حالات کے اوپر، اور اس طریقے سے ان پہ ایک حجت بھی جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے۔ سورت کے متعلق حدیث مبارکہ جتنی بھی ہیں ان پہ اگر غور کریں تو رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اس سورت میں دجال اور دجالی فتنوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے حفاظت کا سامان بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اب سورت کا مرکزی مضمون کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ اگلی 2 3 سلائیڈیں جو ہے سورت کا 2 سلائیڈیں مرکزی مضمون سمجھنے کے لیے یہ اہم ہے، تو جناب یہ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ کائنات کے بارے میں جو انسان جسم کے اندر زندہ رہا ہے، اس کے 2 نظریے ہیں اس کے میں۔ ایک یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی نتائج پیدا ہوتے ہیں، کوئی چیز جو ہے پہ آتی ہے وہ ہمیشہ اسباب سے وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہماری دوسرے سائنسز جو ہیں، سوشل سائنسز، اور انہوں نے جو ہے ہیومینٹیز نے اس کو دیا لا آف کاز اینڈ افیکٹ، اور یہ بہت معروف ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ اچھا، دوسرا یہ نظریہ ہے کہ طبعی اسباب جو ہیں، جتنے بھی نیچرل جو ہے وہ ریسورس جو چیزیں موجود ہیں، وہ یا قدرتی طاقتیں ہیں، اشیاء کی خاصیتوں سے بالا تر، اور ایک غیبی قوت ہے جو ان کو جو ہے وہ گورن کرتی ہے، جس کے تحت، جس کے قبضے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے، وہ کہلاتا ہے کہ ڈیوائن پاور، دیر از اے ڈیوائن پاور بیہائنڈ نیچرل کاز اینڈ فورسز، ٹھیک ہے؟ ان کے بھی جو ہیں، اور ہم جو ہے نا اس کا اگر تھوڑا سا بھی انسان غور کر لے، جو دنیا میں چیزیں ظہور پذیر ہوئی ہیں یا جو ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں ہماری زندگی کے اندر، تو ہم اس دوسرے کا بھی بہت جو ہے وہ اس کا اظہار جو دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، پہلا نظریہ جو ہے جس میں کائنات کے نتائج ہمیشہ اسباب سے وجود میں آتے ہیں، تو اس سے پھر کیا جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اس پہ جو ہے وہ جو نتائج نکالے کہ اسباب کے بغیر نتائج جو ہے وہ نہیں لائے جا سکتے۔ اگر سٹیمولس نہیں ہے تو اس کا رسپانس بھی نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں۔ اگر سبب نہیں ہے تو جو ہے وہ اس کا نتیجہ بھی جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے اس نتیجے سے ایک بات نکالی سے۔
اور دوسرا یہ کہ اسباب اور نتائج کے درمیان میں کوئی تیسری طاقت کا فرما نہیں ہے. یہ کاز ہے اور یہ افیکٹ ہے، یہ سبب ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے. بالکل تیسری چیز کو جو ہے نکال دیا گیا ہے. اچھا، جبکہ دوسرا جو نظریہ ہے کہ تمام جو طبعی اسباب ہیں، قدرتی اشیاء ہیں، اور جو چیزوں کی خاصیتیں ان سے ماورا ایک غیبی طاقت ہے، تو ان کا جو ہے وہ یہ نظریے کا ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائن پاور ہے، یہ جو غیبی قوت ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام اسباب ہیں، اور تمام جو ہے جو افیکٹس ہو رہے ہیں، جو ساری چیزیں جو علت جو وجود میں آ رہی ہیں، چیزیں نتائج پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اسی کے ہاتھ میں. اور یہ سارے اسباب اور اسی کے ارادہ اور اسی کی مشیت اور اسی کے حکم و اشارہ کے جو ہے وہ تابع ظہور پذیر ہوتے ہیں. اسی کو ہم جو ہے وہ جو لوگ ایمان والے پیغمبر جو آئے ہیں، رسول آئے ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں اللہ کے نیک، وہ جو ہے انہوں نے اس نظریے کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور ان کی جو فالوورز ہیں، ان کے پیرو جو ہیں، وہ اسی عقیدے پہ جو ہے یقین کرتے ہیں. اور ایک دوسرے جو ہیں اس کے بالکل برخلاف اس کو بالکل نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کاز اور افیکٹ کے درمیان میں کوئی تیسری چیز ہو. اچھا، اب ان کے نتائج جو ہے وہ کیا، یعنی یہ تو نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب اس کے نتائج کیسے ظہور پذیر ہوئی ہے دنیا کے اندر؟ اچھا، جو پہلا نظریہ ہے کہ کاز اور افیکٹ کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہمیشہ اس جو نتائج ہیں وہ کسی نہ کسی جو ہے سبب سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا ہے کہ انسان صرف اور صرف ظاہری اسباب میں پھنس کے رہ گیا. جو ویزیبل ہے، جو مٹیریل ہے، جو مادہ ہے، وہی سب کچھ ہے. مادیت مادہ اور مادیت پرستی ہے، یہ مٹیریلزم ہے. ظاہری اشیاء، اسباب و وسائل کے علاوہ تو پھر ہر چیز کا جو انویزیبل چیز تھی اس کا انکار کیا. یعنی اللہ جیسے ہے اور اس کی حاکمیت ہے دنیا کے اوپر اس کی، اور حشر و نشر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور حساب کتاب ہے. تو یہ ہر چیز کا جو غیب کی چیز ہے اس کا ظاہر اس کا غیب میں ہے، نظر نہیں آتی، مادہ نہیں ہے، تو اس کا انہوں نے انکار کیا ہے. ایک انسان کی یہ ہوا. اچھا، دوسرا کیا ہوا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایمان اور انویزیبل چیزیں، عمل صالح اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں، اخلاق عالیہ اسی ایمان سے جنم لیتے ہیں، کائنات کے رب کی اطاعت اسی نظریے سے وجود میں آتی ہے جو ایمان سے، عبادت، عدل و انصاف، رحمت و محبت، یہ ساری چیزیں اس ایمان، اس طاقت کے اوپر ایمان رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ پھر یہ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں بھی جو پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی، اس کی عبادت بھی، عمل صالح بھی، اعلی اخلاق بھی، اس کی عبادات بھی، عدل و انصاف بھی، لوگوں سے رحمت اور محبت کا سلوک بھی، یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ دو نظریے جو ہے اچھا، یہ میں نے کیوں جو ہے نا آپ کو اس کی طرف تھوڑا سا، اب بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بظاہر شاید صورت سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں تو کیوں ذکر ان کا ہو رہا ہے، لیکن دراصل اس کا ذکر کیے بغیر سورت کا جو مرکزی مضمون ہے شاید اس کی جو ہے وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، یہ جو سورہ کہف ہے، سورہ کہف جو ہے یہ ان دو متضاد جو نظریے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور دو عقیدے ہیں اور دو قسم کی نفسیات ہے. سورہ کہف اسی کی کہانی ہے، سورہ کہف اسی کی ایک نیریشن ہے، سورہ کہف اسی کا ایک بیان ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے میں. ایک یہ ہے کہ مادیت اور مادی چیزوں پہ عقیدہ، اور مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے اندر بے شمار بلینز لوگ یعنی موجود ہیں جو اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور ایمان بالغیب، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال جو ہیں اور اخلاق ہیں اور آثار اور نتائج ہیں، وہ چیز ہے. اچھا، تو یہ جو سورت کہف ہے، اس صورت میں پہلے نظریے کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے کہ دیکھیں سب کچھ مادیت نہیں ہے. صرف اگر آپ کہیں کہ میں اسی پہ بلیو کروں گا جو نظر آنے والی چیز ہے، تو آپ جو ہے ہم نے آخری قرآن سبق میں دیکھا کہ دنیا میں 95% کائنات کے اندر وہ چیز ہے جو ہمیشہ نظر نہیں آتی ہے، یا اس کو ہم دیکھنے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود نہیں.
تو وہ ساری چیزیں کو انسان جو ہے اس سے محروم رہے گا، اور جو ہے وہ جو ان کو کس چیز نے پیدا کیا ہے اور وہ کیا چیز ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو وہ مادے کے جو ہے اگینسٹ، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور یقین کے اوپر جو ہے وہ آگاہی اس کی دی گئی ہے، اس پہ ایمان رکھنے کی بات دعوت اور بات کی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ دو اگر آپ ذہن میں آپ کے رہے کہ یہ صورت کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مادی چیزیں پیدا کی ہیں، کاز اور افیکٹ کا قانون رکھا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور چیز بیان ہے کی گئی ہے کہ یہ جو اسباب ہیں، یہ جو کاز ہے، یہ جو اس کے نتیجہ پیدا ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے، ان کو وجود میں لانے والی کوئی ذات موجود ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، پہلا جو لوگ ہیں پہلے نظریے پہ ایک مقام پہ آ کے رک جاتے ہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اپنے مشاہدات سے اور فزیکل جو افیکٹس ہیں دنیا کے اندر ان کا مشاہدہ کر کے کہ یہ ہوتا ہے۔ اب اگلے جو دوسرا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو کون کرتا ہے، ان کو کنٹرول کون کرتا ہے، اس کاز اور افیکٹ کو یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے بارے میں آگاہی دیتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کی آپ جو ہے اس کے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اچھا، آپ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو سورت کے مرکزی مضمون میں بتایا، میں نے صرف اپنی طرف سے نہیں بتایا۔ آپ دیکھ لیں گے کہ سورت کو اگر ہم الفاظ کے اور سورت کے جو اہم ترین ریپیٹڈلی آفٹر ریپیٹڈ ورڈ اور موسٹلی ریپیٹڈ ورڈز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسی کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایمان کا لفظ 9 مرتبہ، ایمان اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا جو تذکرہ ہے 9 مرتبہ سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ لانے کا جو ہے انکار کا معاملہ 6 مرتبہ ہے۔ تو 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان یا اس پہ ایمان نہ لانے، اس کا انکار کرنے کا ذکر جو ہے سورت میں 15 مرتبہ ہے۔ آپ اندازہ کرتے کوئی ایسی چیز تو ہے یہ ایمان کہ 15 مرتبہ اس کا ذکر ہے سورت کے اندر؟ آپ اندازہ کر سکتے، 1-2 مرتبہ ہی کافی تھا، لیکن 15 مرتبہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی آفٹر ریپیٹڈلی یہ چیزیں بھی کی ہیں۔ زینت کا لفظ جو ہے قرآن میں، زینت دنیا کے مٹیریل میں سے جو چیزیں مٹیریلسٹک ہیں، آرنامنٹل ہیں، جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کی چیزیں ہیں، 3 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ دنیاوی زندگی، الحیات دنیا کا 4 مرتبہ، مال اور اولاد، المال والبنون کا ذکر 3 مرتبہ، اور دیکھیں آپ اس کے جو دوسرا ہم نے پڑھا تھا نیک اعمال، الباقیات الصالحات جو ہے نیک اعمال کا 4 مرتبہ، اسباب، سبب، ذرائع، جو ہے ریسورسز، وسائل کا ذکر 4 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یا آپ مطلب سورت کے اہم الفاظ سے دیکھیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینتا، یہ سر و سامان ہے، زینت ہے، ہم نے دنیا میں اس میں رکھی ہے تاکہ دیکھیں کہ کون آزماتا ہے۔ یعنی یہ زینت کا سر و سامان ہے، مٹیریلسٹک اور مینٹل چیزیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ کون ان میں پھنس جاتا ہے، کون انہی کے اندر جو ہے زندگی کھپا دیتا ہے، کون ان سے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور یہ اولاد یہ محض دنیاوی زندگی کے حکامی آرائش ہیں، زینت ہے، اور باقی رہ جانے والی چیزیں جو ہیں، ہمیشہ رہ جانے والی چیزیں جو ہیں، کام آنے والی، وہ تو نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ملے گا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور اس کے ہاں جو اجر ہے وہ اس کا ذکر۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کو ہم بتائیں کہ وہ اعمال جو سب سے زیادہ اعمال کے حساب سے جو لوگ خسارے میں ہوں گے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد اور بھاگ دوڑ وہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں لگی رہی اور سمجھتے رہے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں جو اورنج یا گولڈن کلر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ بز ورڈ ہیں، اہم الفاظ ہیں سورت کے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رب کی آیات کا، یعنی رب کا وہ رب تو ہے ہی انویزیبل، ان کی آیات کا بھی انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہونی ہے، لازمی طور پر ملاقات ہونی ہے، جو ہونی شدنی چیز ہے، وہ بھی انویزیبل ہے اور اس بھی نظر نہ، اس کے یقین نہ کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو دیکھیں اب ایک اس کے اگر ہم کنکلوڈ کریں اس کو، تو کہیں گے کہ ایمان
ایک طرف کفر، دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت، مال، اولاد، ذرائع، سار و سامان، اسباب، وسائل، ذرائع رب کے حضور پیشی، ساری چیزیں. اگر ان کو کیٹیگرائز کریں کہ یہ کیٹیگری کیا ہے تو دو کیٹیگریز بنتی ہیں: ایمان، نیک اعمال، اجر، رب کے حضور پیشی، آخرت، اس سے ملاقات. یہ ساری کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مظہر ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اس ایمان سے انکار کرنا، کفر، یہ دنیا کی زندگی، زینت، مال، اولاد، اسباب، ذرائع، سر و سامان جو ہے، یہ ساری مٹیریلسٹک چیزیں ہیں. بالکل یہ ٹینجیبل مٹیریلسٹک ہیں دنیا کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف یہ چیزیں ایمان، دوسری طرف جو ہے مادیت ہے. ایمان ورسز مٹیریلزم، یہ ہے پھر اس صورت کا جو ہے، یعنی ایمان کی کشمکش جو ہے مادیت سے. دونوں جو چیزیں موجود ہیں، یہ وہ صورت کا مرکزی مضمون ہے جو 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 بیان کیا گیا ہے. اگر ہم الفاظ اور قرآن مجید کی آیات، یعنی اس صورت کی آیات کا جو اہم ترین بز ورڈ ہیں، جو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اہم الفاظ ہیں، جو اہم کنسپٹس دیے گئے ہیں، ان کو اگر اکٹھا کر لیں، تالیفی طور پر ان کا مطالعہ کریں، تو دو کیٹیگریز بنتی ہیں: ایک ایمان کی کیٹیگری ہے، ایک مادیت اور اس کی کیٹیگری ہے. تو سارے کے سارے واقعات، چاروں سب واقعات، تمام حکایات، تمام اشارات، تماثیل جو بیان کی صورت کے اندر، جتنے مواعظ ہیں، بلا چاہے وہ بالواسطہ ہیں یا بلا واسطہ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے یہ اسی ایمان اور مادیت، ان ایمان اور کفر کی جو کشمکش ہے اس کی طرف جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. ہم آگے دیکھیں گے. دیکھیں ایک اور مضمون ہے عہد آخر کے فتن اور سورہ الکاف. تو یہ جو چیز ہے عہد آخر کے فتن میں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے، جو آخری زمانہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اس میں جو سب سے بڑی چیز جو رہنما ہوگی جو اس وقت، وہ دجال ہوگا. ٹھیک ہے. دجال یعنی آخر زمانوں کے اندر جو فتن نمودار ہوں گے، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا. یعنی اتنا بڑا فتنہ ہوگا. یعنی انبیاء علیہ السلام اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. اور یہ اتنا بڑا فتن ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے ایمان اس کے جو ہے یقیناً داؤ پہ لگ جائے گا. وہ ایسی ایسی چیزیں کرے گا جو ایک انسان تو کو ایک جو مالک اور خالق اور چیزوں کو خدا یا ایک سپر نیچرل پاور جو کر سکتی ہے وہ کرے گا. تو اپنے آپ کو سپر نیچرل پاور کے طور پہ، اور ضعیف ایمان کے لوگ جو ہوں گے اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں گے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پروٹیکشن کے لیے اس صورت کی جو ہے تلاوت، اس صورت کے معانی پہ غور، اس کے احکامات کے اوپر جو ہے تدبر، یہ اس کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے. اچھا، پھر لازم دجال جب ظہور پذیر ہوگا تو اس سے پہلے دجالی نظام پریویل کرے گا. دجالی نظام کی جو ہے ہر طرف اس وقت چال چلن ہوگا، اور دجالی فتنے بھی ہر طرف جو ہے موجود ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا ہم اس پہ غور کریں گے کہ یہ صورت عہد آخر کے فتنوں سے صورت کا کس طریقے سے تعلق ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر جو ہے فرمایا گیا. سب سے پہلے ہم جان لیں کہ دجال کیا ہے. دجال کو جو ہمارا انگلش لٹریچر ہے، بیبلیکل لٹریچر ہے، پھر اس کے اندر اس کو فالس مسایا یا اینٹی کرائسٹ، کرائسٹ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. دجال مسیح، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ مسیح کے زبان، یعنی مسایا تو وہ ہوگا، مسایا تو اس کو کہتے ہیں جو سیویئر ہوتا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ کہے گا کہ میں بھی جو ہے سیویئر ہوں، میں بھی مسایا ہوں، لیکن یہ فالس مسایا ہوگا، یہ جھوٹا ہوگا. جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کذابون میں سے جو ہے یہ ایک کذاب ہوگا. یہ دجال جو جھوٹوں میں سے ایک بڑا سب سے جھوٹا جو ہے یہ ہوگا. اس کو اینٹی کرائسٹ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے، اس لیے اس اینٹی کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے، دجال بھی کہا جاتا ہے، فالس مسایہ بھی. یہودیوں کا ہاؤ ایور، یہودی جو ہے اس کو مسایہ اپنے قرار دیں گے. تمام دنیا کے یہودی جو ہے اس دجال کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور اسی تلے جو ہے لڑیں گے اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوگا. تو یہ ایک معین کردار. اچھا، اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے جان لیں. ایک اس کا اطلاق نمبر ایک معین کردار پہ ہوتا ہے جس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک زمانے میں وہ شخص پیدا ہوگا اور اس کے اندر بہت ایسی پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے، اور آگ اور پانی اور بادلوں اور بارش اور ہر چیزوں کے اوپر اس کا جو ہے اس کا اقتدار اور اس کا تسلط ہوگا. تو جو ہے یہ وہ شخص ایک اس پہ ہے.
دوسرا دجل اور فریب اور جھوٹ کے دعوت کے جتنے علمبردار ہوتے ہیں لوگ، ان پہ اوپر بھی دجال کا جو اطلاق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 کلهم یعلم انہ رسول اللہ، کہ وہ سارے کے سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ تو یہ ان میں سے یہ سارے جھوٹے نبی دجال ہوں گے، اس پہ بھی حدیث کی روح سے اس پہ بھی دجال کا اطلاق ہوتا ہے، جو دجل اور جھوٹ کے علمبردار اور اس کے جو ہے کلیم کرنے والے۔ تیسرا دجال کا جو اطلاق ہے، دجال کے مکر و فریب کا جو نظام ہے پروان چڑھنے والا، اس کے تحت اس پہ جو ہوگا۔ تو حدیث میں اس صورت کے دجال سے فتنے کی جو حدیث آئی ہے کہ وہ آخری زمانے میں نکلے گا، جیسے اصحاب کہف کی اس ظالم بادشاہ سے نجات ہوئی تھی، یعنی دیکھیں کہ وہ بھی ان کو بڑے فتن، ان کو آزمائشوں کا سامنا تھا، تو وہ بھی اس زمانے میں اسی طرح آخر زمانے میں نکلے گا۔ اچھا، اس میں جو حفاظت آئی ہے اس کی وجہ وہ عجیب معاملات اور نشانی ہیں جو صورت میں پوشیدہ ہیں۔ جو اس میں تدبر سے کام لے گا وہ کسی فطرے میں گرفتار نہ ہوگا۔ میرے نزدیک اس کا صرف یہ وصف کسی ایسی خاصیت، اس صورت کا یہ وصف کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، اسی لیے آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ جو ہے آپ اگر تمہارے زمانے میں یہ آئے تو یہ صورت پڑھو، اور یہ صورت پڑھنے والوں کو دجال سے اللہ تعالیٰ پروٹیکشن فراہم کرے گا۔ تو یہ علامہ طاہر پٹنی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بہت بڑی کتاب ہے مجمع البحار، بحار الانوار، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کوئی 600 700 سال پہلے، 600 سال پہلے یہ گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ بات جو ہے اس کے بارے میں لکھی ہے، سورہ کاف کے بارے کے اندر جو یہ بات۔ اچھا، اس صورت کے اندر ایسی رہنمائی موجود ہے جو ہر دور میں ہر جگہ پر دجال اور دجالی فتنوں اور دجالی نظام کو نامزد کر سکتی ہے، اس بنیاد سے آگاہی دے سکتی ہے جس پر دجالی فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ یعنی آپ اس صورت کے پڑھنے والے ہوں گے تو آپ پہ یہ سارے فتنے اور یہ دجالی نظام اور دجال کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ واضح فرما دے گا۔ دجالی نظام کے علمبرداروں، ان کے طرز فکر، اس کے نظام زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے یہ صورت، جو ہے ہر جگہ پہ ان کو کاؤنٹر کرتی ہے یہ صورت۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جو ہے وہ بصیرت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کسوٹی عطا فرمائے گا جس کی بنیاد پہ آپ دجالی فتنوں کو جو ہے آگاہ ہو سکیں گے۔ یہ دنیا کی ظاہری چمک، اس کی معلومات، مادی اسباب، وسائل، ذرائع جو ہے ان میں کھو جانا سب سے بڑا دجل ہے، اور یہ جو دجل ہے یہ مذہب بیزار، آخرت سے بے پرواہ اور روحانیت سے انکار پہ جو ہے یہ مبنی ہے، اور یہ جو اخلاق سے آری مادیت پرستی ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور سود میں پھر گندہ ہوا نظام، یہ دجالی نظام ہے جو اسی کا جو ہے وہ پروردہ ہے۔ تو دجالی نظام جو ہے یہ اس کے اور کیا جو ہے وہ دیکھیں اس کے مظاہر کیا ہے۔ یہ صہیونیت جو زائنزم ہے، کیونکہ اس سب سے زیادہ لوگ جو دجال کے نیچے لڑنے والے ہوں گے وہ صہیون ہوں گے، صہیونی ہوں گے، وہ یہ جو ہے یہود ہوں گے۔ یہ آج کل کے سود خور بینکرز جو ہیں، یہ بھی ان کو بھی اسی نے جنم دیا ہے، صہیونیت نے جنم دیا ہے۔ یہ جو آج کل کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ بے کردار کرپٹ حکمران ہیں، یہ سارے کے سارے دجالی نظام کے جو ہے پارٹنر اور شراکت دار ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے آپ اس صورت سے انشاءاللہ یہ آپ کو ان کو آگاہ ہو سکیں گے۔ یہ بے لگام اخلاقی حدود و قیود سے جو میڈیا ہے، آری میڈیا، چاہے یہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، یہ سارے کا سارا ایمان اور آخرت کی فکر کی بے کنی جو ہے اس کا ہدف بنے ہوا ہے۔ نت نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں دجالی نظام کی اٹریکشن بنی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نت نئی ایجاد کے اندر کوئی سیلف کوئی برائی ہے، بلکہ یہ ایسا ہوا ہے کہ دجال جو دجالی نظام ہے، دجالی نظام کے نمائندے ہیں، ان ایجاد کو اپنے دجالی نظام کی وسعت کے لیے اپنے تجوز استعمال کر رہے ہیں۔ اخلاق اور خاندانی نظام کی تباہی ان کا سب سے بڑا ہائی ٹارگیٹ ہے، اعلیٰ ہدف جو ہے ان کا، کہ کسی طریقے سے خاندانی نظام کو ختم کر دیا جائے، اور جو انسان کے اخلاق ہیں اس سے انسان کو بالکل عاری کر دیا جائے اس سے جو ہے، اور انسان مدر پدر آزاد اور اخلاقیات اور مذہب اور ہر چیز سے جو ہے عاری ہو کر ایک حیوان کی سی جو ہے زندگی بسر کرنے لگی۔ اچھا، یہ جو دجالی نظام ہے یہ
یہ تہذیب و تمدن آپ کہہ لیں، دجالی نظام نہیں، دجالی تہذیب و تمدن، جس کے مظاہر آج بہت پریڈومنٹلی ہم دیکھتے ہیں، یہ 17ویں صدی میں پیدا ہوا. آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی حد تک جو ہے وہ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ، پھر 3 صدیوں تک یہ پروان چڑھتا رہا، اور 20ویں صدی میں پک کر یہ بالکل تیار ہو گیا ہے. اب یہ 21ویں صدی میں اپنے نقطۂ عروج کی طرف جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنے سب سے بڑے رہبر اعظم یعنی دجال اعظم جو معین کردار ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، اس کی راہ دیکھ رہا ہے یہ اب، اس لیے کہ اب اس کی آمد کا سٹیج تیار ہو چکا ہے. اب دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے کچھ آثار پیدا ہوتے ہیں، تو بادل آتے ہیں، بادل گھنے ہوتے ہیں، بادل گہرے ہوتے ہیں، بادل جو ہے نیچے آ جاتے ہیں، تو ہر کوئی پھر اس کو اندازہ لگا لیتے کہ اب بارش ہونے والی ہے. تو بالکل اب اسی طریقے سے جو ہے پہلے اس کی اب سٹیج جو ہے تیار ہونا ہے، جو ہو چکا ہے. اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور سماجی طور پر اس ابلیسی دجالی نظام کی لپیٹ کے اندر ہے یہ، اور اس کا سب سے بڑا ہدف عالم اسلام ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ اخلاقیات اس کے پاس ہیں، اور فیملی سسٹم اس کے پاس ہے، اور ابھی تک جو اصل جو سورسز ہیں، جو قرآن ہے اور قرآنی تعلیمات ہے، اس کی تعلیمات ابھی بھی لوگ ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور وہ بھی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اور انسانیت کے لیے اس نظام کا جو ہے ہی واحد جو ہے وہ حل ہے. اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کا سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ دجالی نظام کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ عالم اسلام ہے. اور یہ وہی بات ہے جو آج سے 100 برس قبل جو ہے علامہ اقبال نے فرمائی تھی. اس نے ابلیس کی جب مجلس شورا میں جو ہے خطاب جو بلائی ابلیس نے مجلس شورا، تو اس نے اپنے چیلوں سے پوچھا، تو سب نے کہا کہ ہمارے ابلیسی دجالی نظام کو ان چیزوں سے خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی نے بھی جو ہے صحیح خطرے کی نشاندہی نہیں کی. تو اس نے پھر جو ہے وہ جب بتایا، ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ وہ بات تھی جو ابلیس نے جو ہے اپنے چیلوں سے، دجالی چیلوں سے کہی کہ دیکھیں ان کے پاس ابھی بھی وہ نظام موجود ہے، ابھی بھی وہ بات نظام بھی موجود ہے، اور ابھی بھی شرار آرزو، شرار چنگاری کو کہتے. اس لیے کہ اکا دکا لوگ ہیں جو اس نظام کی برتری کے لیے، اس نظام کی اقامت کے لیے، اس نظام کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ریوائیو کرنے کے لیے ابھی بھی کچھ لوگ خال خال کہیں پہ ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ شرار اور یہ کہ چنگاری کہیں پہ پورا کا پورا جو ہے وہ ایک آگ کا وہ نہ بن جائے، ایک بڑا وہ، اور اس میرے نظام کو آگ لگ جائے اور یہ کہیں پھر ویل نہ کر جائے، اور یہ جو ہے تو یہ وہ چیز ہے، دجالی نظام ہے، اور جس سے خطرہ ہے. دیکھیں یہ نبوت اور آخرت اور غیب اور خالق کائنات اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان جو ہے، اس سے انحراف اس دجالی تہذیب کا سب سے بڑا خاصہ ہے. اسی لیے اس کا زور کس چیز پہ؟ مادیت پہ، مادی اسباب پہ، ظاہری آواز پہ بھروسہ، جسمانی لذت، فوری منفعت، ظاہری عروج و غلبہ، یہ چیزیں ہیں. اور انہی میں جو ہے یہ سورہ کاف کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے اسی کے اوپر ذکر کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ صورت جو ہے اس نقطے سے وابستہ ہے. میں چونکہ یہ جو اس ہمارے اس سیکشن کا، اس حصے کا موضوع جو ہے عہد آخر کے زمانوں سے میں دجالی نظام جو ہے کس طریقے سے یہ وہ پھیل رہا ہے، کس طریقے سے یہ اب پنپ رہا ہے، اور کیسے یہ صورت جو ہے اسے پروٹیکشن دے گی، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر جو چیزیں ہیں وہ اس کے خوشنما مظاہر جو ہے وہ بن گئے ہیں دجالی نظام کے. خوشنما مظاہر یعنی سلوگنز ہیں اور نعرے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہے؟ حریت ہے، فریڈم، جمہوریت، ڈیموکریسی ہے، اشتراکیت، کمیونزم، یہ بلند معیار زندگی، ہائی لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے، معاشی خوشحالی، اکنامک پراسپیرٹی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، سیکولرزم ہے، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، فنون لطیفہ جیسے آرٹ اور کلچر، کانسٹیٹیوشن، ایکول رائٹس فار مین اینڈ وومن، فیمنسٹ موومنٹ جو ہے، یہ ہم جنس پرستی جو ہے، فرائڈ اور ڈارونزم کی جو تھیوریز ہیں اور ان کے خیالات ہیں، یہ سارے کے سارے دجالی نظام کے خوشنما مظاہر ہیں. اچھا یہ کیسے ہیں؟ ان پہ ہر ایک پہ تفصیلی جو ہے نا بات ہو سکتی ہے. میں
دو چار کے بارے میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے دجالی نظام، اچھا ناٹ نیسیسرلی یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہاں پہ مینشن ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ انسان کے لیے بری ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجالی نظام ان چیزوں کو اپنے خوشنما مظاہر اور سلوگنز کے طور پر، نعروں کے طور پر، اور جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے، دجل کا مطلب ہی جو ہے ڈیسیٹ اور دھوکہ ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے دجال جو ہے، دجالی نظام جو ہے ان چیزوں کو جو ہے لپیٹ کے خوبصورت بنا کے بیوٹیفائی کر کے جو پیش کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دراصل کیا چیز پوشیدہ ہے وہ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کرنا، یہ دجال کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دیکھیے، جس وقت دجال خود نبودار ہوگا اس وقت بھی سب سے بڑا دجال کا فتنہ یہی ہوگا کہ وہ چیزوں کو ایسے پیش کرے گا جیسے بظاہر چیزیں موجود ہو رہی ہیں، مردہ کو زندہ کر دے گا، جو لوگوں کو، لیکن ایسا جو ہے نا ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے موت اس کے ہاتھ میں ہوگی اور زندگی، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ دجل ہوگا، وہ جو فریب ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے دجال کی، کہ باطل کو حق کے لباس میں پیش کرنا۔ تو سورہ کاف اس کا مطالعہ ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ آپ خوشنما الفاظ اور نعروں کے پیچھے اس کی حقیقت کو سمجھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا، اے اللہ ہمیں چیزوں کو اس طریقے سے دکھا جیسے وہ ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارنا الباطل باطلا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے وہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ جو ہے الفاظ جو تھے یہ وہی ہیں کہ جو جیسی چیزیں نظر ہیں ان کو آپ بھی اس کو الفاظ کے پیچھے، اگر کوئی شخص بڑے اچھے خوشنما الفاظ کرے اور نعرے بتائے اور سارے گرین گرین بتائے تو آپ اس کے پیچھے اس کی حقیقت کو بھی جان سکیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مومن کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے۔ مفہوم کو نیت سے پرکھیں، یعنی یہ جو ہے دیکھیں، ایمان کی آنکھ سے دیکھیں، نہ کہ دنیا کی چمک سے دیکھیں۔ دجالی نظام ظاہری طور پر آزادی، حقوق، ترقی جیسے نعرے سے لبریز ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ایمان کی بے خونی ہوتی ہے، اخلاقی انارکی ہوتی ہے، خاندانی نظام کی تباہی ہوتی ہے، روحانیت کی نفی ہوتی ہے، اور دین و دنیا سے دوری کا ایجنڈا جو ہے اس کا پیچھے جو چھپا ہوتا ہے جو ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو جو بتاتا ہوں، یہ جو ہیومن رائٹس کا جو ہے جو سلوگن ہے، یعنی اس کا جو خوشنما لباس اس کو پہنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو مظلوموں کے حقوق کا تحفظ اور اس کا تصور اس کے اندر جو ہے نا شامل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو فحاشی ہے، ایل بی جی ٹی کیو کے اور اس کا ایجنڈا ہے، اسلامی اقتدار کی مخالفت ہے، خاندانی نظام کی، یہ ایل جی بی ٹی کیو تو سارا جو انسانی اخلاقیات اور انسانی فیملی سسٹم کی جو ہے بالکل بہکونی کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس کی آڑ کے اندر، ہیومن رائٹس کی آڑ کے اندر ان کو جو ہے ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے چیزوں کو جو وہ کیا جا رہا ہے۔ یا پھر فریڈم ہے، آزادی ہے، حق کی بات کہنے کی آزادی ہے، یہ خوشنما جو ہے لباس ہے۔ لیکن اس کی آڑ کے اندر کیا ہے، دین اور خاص پر دین اسلام، حجاب، اذان اور ذبیحہ پر پابندی۔ آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر فتن انگیز آزادی، مدر پدر آزادی جو ہے، یہ اس کے پیچھے جو چیز شامل کی گئی ہے، یعنی اس فریڈم کے پیچھے وہ اسلام کو اور اسلامی شعائر کو دبا دینا اور اسلام کو ٹارگٹ کرنا۔ ایکول رائٹس کیا ہے، سب کے لیے ساتھ، سب کے لیے عدل اور مساوات۔ تو اس کے یہ تو ایک خوشنما ہے، لیکن اندر اس کے پیچھے کیا چھپا ہے، یہ جو انسانی اصناف ہے، مرد و عورت، اس کے فطری فرق کو مٹا دینا جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، مرد و زن کی شناخت کا جو ہے خاتمہ کر دینا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک نے مرد و زن کی جو ہے جو جنڈر کو جو ختم کر دیا ہے، جنڈر میں اب مرد و زن نہیں لکھا جاتا، بلکہ جو ہے وہ اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ یا پھر ویلفیئر اسٹیٹ کا دیکھیں کہ غربت کا خاتمہ ہے، غربت کا خاتمہ بڑی اچھی بات ہے، یہ خوشنما جو ہے سلوگن ہے، نعرہ ہے۔ اس کی آڑ کے اندر سودی نظام کا تحفظ اور اس کا تسلسل، اور سوشل کنٹرول جو ہے معاشروں کو کنٹرول کرنا، اور دین سے بے دوری اور بیزاری اور بے نیازی جو ہے اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے۔ یا پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈیموکریسی ہے، اس میں شفاف حکومت اور طرز حکومت بڑا اچھا جو نعرہ ہے، لیکن دراصل کیا ہے، عوامی خواہشات کو شریعت پر فوقیت دینا، عوام کے ذہن میں یہ خناس بھر دینا کہ دیکھو تم حاکمیت اعلیٰ کے مالک ہو، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور سے مراد وہاں پہ
بریکٹ کے اندر پرنتھسس کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ حکمیت کا مالک نہیں ہے، حکمیت اعلیٰ کا. اقوام جو ہے حکمیت اعلیٰ کا جو ہے سرچشمہ ہیں، یہ خناس ان کے ذہن میں سوال. تو اسلام سے دور لے جانا یہاں بھی. یا پھر آپ سیکولرزم کا نعرہ دیکھیں یہ فلاں ملک سیکولرزم پہ عامل ہے، اقلیتوں کے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے، بڑا اچھا نعرہ ہے. لیکن اس سے دراصل دین کو سیاست سے، تعلیم سے، قانون سے اور ملک سے اور دیش نکالا دے دینا، خارج کر دینا، ایک مدر پدر آزاد اور اخلاق سے آری نسل کو پروان چڑھانا، یہ اس میں اندر جو ہے چھپی. تو آپ دیکھ سکتے اللہ حاصل کے آس وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے گول ویل کے اندر 12 14 15 غالباً دیکھی ہیں، وہ سب اسی طریقے سے نعرہ ایک ہے، خوشنما نعرہ بنایا دیا گیا. لیکن اس کے پیچھے جو دیکھیں دجالی نظام کس طریقے سے جو ہے سوسائٹی کو جو ہے وہ دین کو، دینی اخلاقیات کو، اور جو ہے وہ روح کے تقاضے جو انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، روح کو انکار کرتا ہے، جسم اور انسانی ضروریات کو جو ایڈریس وہ کرتا ہے نظام، ان کی خالی بات کرتا ہے. لیکن انسان کی جو روح ہے اس کو جو کچھ درکار ہے وہ بالکل اس سے صاف انکاری ہوا ہے. تو دیکھیں یہ 4 جو ہے قصہ اصحاب کہف ہے، باغ والوں کا قصہ ہے، قصہ موسیٰ و خضر ہے، ذوالقرنین ہے. یہ 4 قصے ہیں، اگرچہ یہ کچھ لحاظ سے بالکل الگ الگ قصے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مقصد روح کے اعتبار سے بالکل ایک قصے ہیں. اگر ہم پڑھا ہے اگرچہ بالکل کوئکلی ہم دیکھیں کہ دین پر قائم رہنے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ گھر اور مال اور اولاد کچھ کو بھی چھوڑنا پڑے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور ایمان کو جو ہے ترجیح دیں، اسی لیے کہ یہی جو چیز رہنے والی ہے. باغ والوں کا قصہ ہے کہ ایک شخص کی مال و دولت پر غرور اور اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان پر بھروسہ. دنیا کا مال اور اسباب سب فانی ہے، یہ غرور اور تکبر کی شے نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو بقا ہے. اور ایمان اور اللہ پر بھروسہ انسانوں کو آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے. ہر کمال اور ہر اثاثے اور ہر اچیومنٹ کا انتصاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. قصہ موسیٰ خضر تو جو ہے وہ اپنے حکمتوں سے بھرپور ہے. ایمان غیب پر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف مادی اشیاء پر. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نظر نہ آنے والی حقیقتوں، غیبی تدبیروں اور حکمتوں کے ساتھ چلا رہا ہے، اور پر ایمان لانا ہی بہترین کا جو ہے ایمان بالغیب کا بہترین حصہ ہے. اور قصہ ذوالقرنین اسی طرح اس میں دنیا کے اسباب، ذرائع، طاقت، علم، دولت سب کے سب جو ہے چیزیں شامل ہیں. یہ جو چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک جو کردار ہے ذوالقرنین کا، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے والا ہوا. تکبر اس نے کسی چیزوں پہ فخر نہیں کیا، اپنے دست بازو کا جو ہے صبر نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. تو پھر جو ہے یہ بھی مادیت کے خلاف ایمان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پہ اس کا جو ہے درس دیتا ہے. تو دیکھیں اس صورت میں ہم نے 110 آیات پڑھی ہیں، 12 رکوع پڑھے ہیں، 12 قرآن کلاسز ہماری ہوئی ہیں، 10 سے زیادہ خصوصی ضمیمیں ہم اس نے دیکھے ہیں. کل کوئی 540 کے قریب ہم نے وربز یعنی فعل پڑھے ہیں. ان فعل کی تفصیلات بھی ہیں 1 سے لے کر 10 تک، جو فعل کی حالتیں ہوتی ہیں عربی میں، ان میں سے کتنے فعل کس طریقے سے ہم نے پڑھے ہیں اس کی تفصیل بھی ہے. اور آخر میں ہم صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے جو ہے جو مباحث ہم نے کور کیے ہیں صورت کے اندر، تاکہ وہ ساتھی بہن اور بھائی جو اس سے مطلب بیچ میں نہیں رہ سکے ان کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کیا کور کیا ہے. تو میں درخواست کروں گا کسی ساتھی سے کہ وہ جو ہے ان کو کوئکلی جو ہے صرف پڑھ دیں، تاکہ ہمیں صرف اس پہ آگاہی ہو جائے کہ ہم نے اس صورت میں کن مباحث اور کن عنوانات کو کور کیا ہے. اگر اظہر بھائی موجود ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اظہر بھائی. جی ڈاکٹر صاحب ضرور. سورت کا تعارف، فضیلت اور ربط، سورت کے مرکزی مضمون پر غور و تدبر، عہد آخر کے فتنوں سے سورت کہف کا تعلق، دجالی نظام اور سورہ کہف، سورت کے 4 قصوں کا سورت کے مرکزی مضمون سے تعلق، داعی کے لیے اسباب، قصہ اصحاب کہف تفصیلات کے ساتھ، قصہ اصحاب کہف کے رموز و اسباق، اصحاب کہف کی عمر، نوجوانی کا تذکرہ کیوں، اس پر غور و تدبر، نوجوان تاریخ کے انقلابات کے معمار، اصحاب کہف کی غار میں سونے کی مدت، مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کہف میں قدر مشترک، قصہ اصحاب کہف کے معارف، قرآن میں آرڈینل نمبرز اعداد الترتیبیہ، فریکشنل نمبرز اعداد الکسریہ، کارڈینل نمبرز اعداد الاصلیہ، اسلامی نظریات حیات میں سب سے قیمتی چیز ایمان، دن اور رات کی 12 گھڑیوں کے نام، نظر و فکر کا فساد،
کافر اور مومن کی ذہنیت کا فرق، دنیاوی اسباب پر غرور کا آخری انجام، تنہائی اور تباہی، مال و اولاد اور اعمال صالحہ کا تقابل، دو باغبانوں کا قصہ، دو ذہینتوں کی عکاسی اور آگاہی۔ جزاک اللہ خیر. آگے آپ آگے وہ بھی پڑھیے. میں چاہتا ہوں آپ غور سے ساتھی اور بہن بھائی سنیں تاکہ آپ کو اندازہ بھی جو اگر کسی واقعے کی طرف ان میں سے کسی موضوع کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے تو آپ کو سارا مواد اس سے مل جائے گا. تو ہم جو ہے وہ آگے دوسرا اس پہ جاری ہے. یہ جو عہد مضامین حاضر کا شرک، مادی طبی فنی اسباب کو خدا کا درجہ دے دینا، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ دو عظیم کلمات. انفرادی اور ملی زندگی میں ان کا اطلاق، باغ والے کے قصے کے معارف، باقیات صالحات، باقی رہ جانے والے نیک اعمال کیا ہیں، مال، دنیاوی اسباب اور ذرائع کے شرور سے بچنے کی دعائیں، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی اطاعت، ایک عملی شرک، انسانیت کس طرح اس شرک میں مبتلا ہے، نامہ اعمال کی اقسام، قرآن کریم کے اسالیب بیان، تفصیلی ضمیمہ، انسان کی محرومی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون، قصہ موسیٰ و خضر، اس کی تفصیلات اور اس کے بے شمار رموز و اسباق، حکمتیں اور معارف، تفصیلی ضمیمہ، مکی دور ابتدا کے پس منظر میں قصہ موسیٰ و خضر کی معنونیت، مجمع بحرین، دا کنفلوئنس آف ٹو سیز، حضرت خضر علیہ السلام کون، ایک ضمیمہ، حضرت یوشع بن نو فتح، ایک ضمیمہ، قصہ موسیٰ خضر علیہ السلام کا سورت کے مرکزی مضمون سے تعلق، نیک والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر، اجتماعی فلاح کے لیے انفرادی نقصان کا جواز، فقہی اصول کی تفصیل، سورت کے متعدد مثنی ڈول الفاظ، ان کے بنانے کا طریقہ، قصہ ذوالقرنین کی فوجی مہمات، وہاں نقشہ جات، سد ذوالقرنین، یاجوج ماجوج پر تفصیلی ضمیمہ، قرآنی ابہامات کی حکمت اور مقصد، قصہ ذوالقرنین کا سورہ کاف کے مرکزی مضمون سے ربط، ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج پر مزید کتب برائے مطالعہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ جو اس دنیا کے ہو کر رہ گئے، حبوط اعمال، نلیفیکیشن آف ڈیڈز کا معاملہ کن لوگوں کو پیش آئے گا، اعمال کی عقارت جانے سے بچنے کے لیے عملی زندگی میں کیا کیا جائے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی اور اس کا خوبصورت انجام، رب کے حضور پیشی، ملاقات، اس اہم قرآنی مضمون پر تفصیلی ضمیمہ. جزاکم اللہ خیر. میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں صورت یہ ابھی اس کے اگر ہم سارے جو ہے وہ مباحث اور عنوانات کا جائزہ لیتے تو شاید 50 اور بھی ہوتے، 100 کے قریب بن جاتے، لیکن یہ مین وہ ہیں. اس پہ 10 سے زائد جو ضمیمے ہیں خصوصی جو ہے آپ کو پڑھانے کے لیے، آگے درس دینے کے لیے آپ کو بہت سارا مواد اس سے مل جائے گا. اس لیے آپ کے سامنے یہ پڑھا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صورت پڑھی ہے اس کے معارف پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ثبت فرمائے، جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہن میں بھی بٹھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑا رکھنے، قرآن کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی ہمارا ساتھی ہو، اور رہنما ہو، اور قیامت جو قبر کی وحشتیں ہیں قرآن وہاں بھی ان وحشتوں میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور وحشتوں کو دور کرنے والا ہو، اور قرآن کریم حشر کے میدان میں نور کے ساتھ اور اسی نور کے ساتھ جس کا اس میں ذکر ہے ہمارے رہنمائی کرنے والا ہو، جنت کی طرف لے جانے والا ہو. آمین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.